آپ دیکھ رہے ہیں ہمراز دیوانی۔ رات ختم ہونے کو تھی۔ جنوری کی برفیلی رات ممبئی کے سمندر کے ساحل کی گیلی ریت کی نم ہوا سے اور بھیگ گئی تھی۔ آسمان پر دھند میں چاند جھانک رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور اس سناٹے میں گونجتی آتی جاتی لہروں کی آواز۔ ساحل کی ریت پر جاگنگ کرتے اس کے قدم اب دھیرے ہونے لگے تھے۔ سانس پھول رہی تھی اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر بنی بینچ اسے اپنی طرف بلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاروں طرف سناٹے کو دیکھ کر اسے کچھ خوف سا ہونے لگا۔ کتنی ہی بہادر ہو، آخر تھی تو وہ لڑکی ہی۔ اگلے لمحے وہ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر خشک گلے کو تر کرنے لگی۔ اندھیرا موجود تھا، چاند سمندر کی لہروں میں گم ہونے لگا تھا۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی، 6:30 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی دوسری بینچ پر موجود ایک گٹھری نما وجود نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ براؤن شال میں وہ وجود پوری طرح سے چھپا ہوا تھا۔ کوئی بات تھی جس نے حیا ارسلان کو ٹھٹکا دیا تھا۔ ساحل پر ریت کے اس ڈھلتے پہر پر جب سارا شہر گرم بستروں میں دبا ہو، ایک اجنبی، وہ بھی ایک شکی اجنبی کے پاس جانا بے وقوفی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے وہاں سے دور ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس پلٹ کر دیکھا، بینچ پر شال میں لپٹا وہ وجود ہل رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر جلتی سگریٹ کا دھواں ادھورا حصہ بھی اس لڑکی کے بینچ پر پڑا دکھائی دیا۔ یقیناً پھینکنے والے کو یہ خیال نہ رہا ہوگا کہ یہ انبجھا سگریٹ کا ٹکڑا آگ بھی لگا سکتا ہے۔ وہ ادھر بڑھی۔ ہیلو، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ وہ پاس آ کر اپنی ہمیشہ والی خود اعتمادی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ لرزتا وجود تھم سا گیا تھا۔ حیا اسی بینچ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ یقیناً کوئی سنگین مسئلہ جو آپ اس ٹھنڈی رات میں اس طرح اس جگہ موجود ہیں۔ کیا میں کسی کام آ سکتی ہوں؟ اسے کچھ جاننے کا شوق ہونے لگا اس انجان شخص سے۔ سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، یقیناً اس شہر میں بہت سے لوگوں کے پاس، مگر آپ کے جوتوں اور سگریٹ کے برانڈ سے اندازہ ہوتا ہے آپ بے گھر نہیں ہیں۔ وہ اس سے کچھ اگلوانے کو بےتاب تھی۔ براؤن شال کے ایک سرے میں حرکت ہوئی۔ دو ناراض لال آنکھیں اسے گھورنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، مردانہ خوبصورتی کا بہترین نمونہ تھا۔ حیا کی پوچھ تاچھ کی خواہش اب مچل اٹھی۔ اوہ، شاید یہ بھی ممکن ہو کہ میل ایگو کا کوئی مسئلہ ہو۔ ہمارے سماج میں روتے ہوئے مرد قابل قبول نہیں ہیں۔ انہیں تو بس مضبوط ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ آنسو بہانا تو عورت کی فطرت ہے۔ اگر آپ بھی اس کلیشے کا شکار ہیں، وہ کچھ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، اسی لیے آپ کو بھی ساحل کے اس سنسار منظر میں سکون محسوس ہوا ہوگا۔ دو ناراض لال اور بولتی آنکھوں سے کچھ نیچے ایک ناک بھی اب صاف نظر آنے لگی تھی، جس کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے۔ باقی چہرہ اور بال اب تک شال میں چھپے ہوئے تھے۔ حیا کو اس کی آنکھوں میں چھپا راز پڑھنے میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہ چاہتی تھی جواب نے وہ کچھ بولے، مگر خاموش تھا۔ آنکھیں بول رہی تھی، لیکن آپ تو مجھے روتے ہوئے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یقین کیجیے، اتنا مشکل نہیں ہوتا رونا، اس نے کچھ دھیمے لہجے میں کہا۔ ذہن و دل کو ہلکا پھلکا کرنے کا بہترین نسخہ ہے آنسو بہانا۔ میری مانے تو رو لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ دیکھیے نا، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ کبھی کبھی اجنبی کے سامنے دل کھول کر رکھ دیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ کبھی سامنا ہوگا تو شرمندگی ہوگی۔ وہ مسکرائی۔ کیا آپ خاموش ہو کر یہاں سے جا سکتی ہیں؟ دبے ہوئے لہجے میں غصے سے بھری ہوئی اس اکیلی رات میں اس کی آواز گونجی تو ایک لمحے کو حیا کی سانس تھم گئی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ شاید میں آپ کی پرائیویسی میں دخل دے رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ سے ایک بات کہوں، کبھی کبھی آنسو بہا لینا بہت سی مشکلوں کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ وہ کام جو ناممکن نظر آتے ہیں، ممکن نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ باتیں جو تکلیف دیتی ہیں، آنسو بہہ جانے کے بعد اتنے دکھ کی وجہ نہیں بنتی۔ میرا کندھا حاضر ہے اگر آپ شوق پورا کرنا چاہیں۔ نہ جانے کیوں وہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ ول یو پلیز گیٹ لاسٹ؟ اس بار ان کے لہجے میں غصے کے ساتھ التجا بھی تھی۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص چیخے چلائے روئے،
شاید اس طرح ہی کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اذیت میں ہیں اور وہ اس کی اذیت کم کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ضبط کی کن حدوں کو چھو کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنا چاہتی تھی مگر پھر بھی سونی تھی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کیا مسئلہ ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کی محبوبہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہوگی یا اس نے بے وفائی کی ہوگی؟ آپ جس سے محبت کریں اسے پا نہ سکیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی دکھ ہوتا ہے۔ آخر ہم ان دکھوں پر کب تک روئیں گے؟ مشہور شاعر فیض نے سچ کہا ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ بولتی چلی گئی، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو وہ تمہارے آخری الفاظ ہوں گے۔ تم میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ اس بار اس نے شال ہٹا دی اور زور سے چلایا۔ حیا کا دم اٹک گیا۔ وجہ اس کی آواز کی گرج بھی تھی اور چہرے کی دلکشی بھی۔ او ہو، اچھا یعنی یہی سچ ہے۔ جس نے تم سے محبت کی وہ تمہیں چھوڑ گئی، شادی نہیں ہو سکی اس سے تمہاری۔ ایسے ہی ہوتی ہے یہ لڑکیاں، اور تم لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو۔ حیا شاید زندگی میں کبھی اتنی ڈھیٹ نہ بنی تھی جتنی آج۔ ہاں ہاں، چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ مجھے، وہ چیخا۔ حیا کو لگا جیسے ساحل کی لہریں بھی خوف سے تھم گئی ہیں۔ ہاں، وہ چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر، وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ اس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی مگر وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مر گئی۔ اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ حیا سکتے میں رہ گئی۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ شادی ہونے والی تھی ہماری، صرف 15 دن باقی تھے۔ وہ بازار گئی تھی کہ سڑک پار کرتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ چلی گئی سارے وعدے قسمیں توڑ کر، مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حیا ارسلان کا ایک ہاتھ اپنے منہ پر اور دوسرا اس کے دل پر تھا۔ اس کے دکھ کی تکلیف کے احساس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہا تھا۔ حیا خاموش تھی مگر آنکھیں اس کی بھی بہہ رہی تھی۔ اور آج 1 سال ہو گیا ہے۔ میں اس 1 سال میں 1000 بار جیا اور مرا ہوں، مگر موت کب آتی ہے؟ اب میں جینا نہیں چاہتا، مگر یہ اذیت اور دکھ برداشت سے باہر ہے۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ میرے دکھ کا یہی علاج ہے۔ موت ہی مجھے اس تکلیف سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں بھیجے بولے جا رہا تھا۔ حیا کو لگا اسے عرصہ ہوا کوئی ہمراز نہیں ملا۔ اس کے لہجے کی تپش یہی ظاہر کر رہی تھی۔ سب ملا زندگی میں اتنا کہ میں ناشکری نہیں کر سکتا۔ جس چیز کی خواہش نہیں کی وہ بھی، اور جس کو چاہا بہت چاہا وہ بھی مل گئی۔ اسے پا کر لگا میں مکمل ہو گیا، میری ذات کا کھویا حصہ مجھے مل گیا۔ کتنے خوش تھے ہم دونوں۔ ہنی مون کے لیے ایڈوانس بکنگ کرا لی تھی، مگر وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں پھر ادھورا رہ گیا۔ میری ذات کا حصہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ میں اب جی کر کیا کروں گا؟ یوں ادھورا رہ کر جی چاہتا ہے اس سمندر میں ڈوب جاؤں۔ حیا اس کا آخری جملہ سن کر جیسے چونکی۔ بزدل اور ہارنے والے لوگ ایسا سوچتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو اس وقت، وہ ایک دم سے بولی۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں اس میں خیانت کریں۔ اگر اس نے تم سے کچھ لے لیا تو سوچو تمہیں کیا کچھ عطا کیا ہے، کبھی اس پر شکر کیا جو تمہیں ملا ہے؟ کیا پتہ تم صبر کرو وہ تمہیں اس سے زیادہ نواز دے جتنا تم سے لیا ہے، اتنا نوازے کہ تم اپنے سارے دکھ بھول جاؤ، کوئی اور ساتھی دے جو تمہیں اتنا پیار کرے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ اس کے آنسو بند ہو چکے تھے، اب وہ پلکیں جھپکائے بنا ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم پلان کرتے ہیں نا زندگی، مگر اس کی پلاننگ الگ ہوتی ہے۔ وہ ہمیں کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر۔ جو اس کی چیز ہے اس پر اسی کا حق ہے، مگر میرا ایمان ہے وہ دامن خالی نہیں رہنے دیتا، کسی کو بے آسرا نہیں کرتا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، آزما کر نوازتا بھی ہے بے حد بے حساب، ہمارے ضعف سے بڑھ کر۔ حیا ایک جذب کے عالم میں بولتی گئی۔ تو سوچو، غور کرو، انتظار کرو اس لمحے کا جب وہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم ناشکری کا خیال تک نہیں لاؤ گے۔ کہتی ہوئی وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کسی خواب کے سے لمحے میں غم، کسی بے دھیان پل کے سحر تلے دونوں خاموش تھے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس پیر یہاں ساحل پر جیسے جھیل میں کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ اس کی آواز نے حیا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ چونکی۔
आसमान पर फैला अंधेरा अब उजाले में बदल चुका था। मंजर बदल गया था। एक अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह का जन्म लेना एक चमत्कार ही होता है, मगर उससे बड़ा चमत्कार हया अरसलान के साथ हुआ था। उस 23 जनवरी की रात घड़ी 7:15 बजा रही थी। उसे वहां बैठे 1 घंटा हो चुका था। उस सुनसान साहिल की ठंडी बेंच पर बैठे आने जाने वाली लहरों को देखते, ठंडी बर्फीली हवाओं को अपने जिस्म में महसूस करते, उस अजनबी के साथ उसने 1 घंटा गुजार दिया था। वो खुद हैरत की कैफियत में थी। उसके सवालों पर, कौन हो तुम जिसके सामने सिकंदर मिर्ज़ा ने आंसू बहाए हैं? बताओ कौन हो तुम? वो उससे पूछ रहा था। यही समझ लो, मुझे भेजा गया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे सामने अपना दुख हल्का कर सको। कुछ लम्हे बहुत अहम होते हैं कि उनके गुजर जाने के बाद ज़िंदगी का रुख बदल जाया करता है। शायद मैं वही लम्हा हूँ। वो ठहर ठहर कर बोली। यकीन करो, बहुत लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनके साथ हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, मगर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं वो रिश्ते, वो लोग जिनके साथ मिलकर आप एक आंसू बहा लें। वो एक आंसू इतना कीमती होता है कि हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप बहुत खुशकिस्मत हैं सिकंदर साहब कि आपको कुदरत ने वो मौका अता कर दिया। वरना सच बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे किसी लम्हे और साथ के लिए उम्र भर तरसते रहते हैं कि उनके आंसू सिर्फ दिल की ज़मीन को नम रखते हैं। आंखें बरसने का इंतज़ार ही करती रहती हैं। संजीदगी से कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो तुम? उसको उठता देखकर वो तेज़ी से बोला। वो अपना बैग उठाने लगी। खामोश रही। ऐसे नहीं जा सकती तुम, यूँ कुछ बिना बताए, वो तेज़ आवाज़ में बोला। वो पलटी और जाने के लिए कदम उठाने लगी। कम से कम नाम ही बता दो और अपना मोबाइल नंबर ही देती जाओ। उसे जाता देख वो मायूस होने लगा। वो कुछ कदम और आगे बढ़ चुकी थी। सुनो, वो ज़ोर से चिल्लाया। हया हैरत से पलटी। वो उसी बेंच पर बैठा था जहाँ रात के अंधेरे में उसे देखा था। ब्राउन शाल अब भी उसके वजूद से लिपटी थी। सिगरेट का टुकड़ा जो बुझ चुका था, उसकी आंखें वहीं थी। सुनहरी आंखें जिन्हें बरसते हुए अपने बहुत करीब महसूस किया था। दुख, दर्द, तकलीफ, कुछ खोने का गम, क्या नहीं या उन आँखों में। मगर अब कुछ और भी था। जनवरी की उस ठंडी रात के खात्मे पर कुछ और भी मौजूद था उन आँखों में। एक सवाल, कौन हो तुम? बहुत कुछ पूछ रही थी वो आंखें। हया को कोई गुमनाम सी ताकत रोक रही थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को उस शहर से आज़ाद किया और जाने लगी। क्या तुम्हें कोई डर नहीं कि तुम अकेली हो? मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती रोक सकता हूँ तुम्हें। उसने जाते हुए पलटकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। रुको। फिर उसने पुकारा। फिर उसने देखा पीछे की बेंच पर लेटा कुत्ता हया के पीछे दौड़ा। अगर सिकंदर का ख्याल था कि वो इस वक्त का उस सुनसान जगह पर अकेली थी तो गलत था। उसका पालतू कुत्ता उसकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद था। सिकंदर हैरान रह गया। कौन थी? कहाँ से आई थी? क्यों आई थी? वो इन सवालों में उलझा उसे जाता देखता रह गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो किचन में नाश्ता बना रहा था जब अम्मी वहाँ चली आई। मामा, कहाँ जाऊँगा इस वक्त? जाहिर है दफ्तर जाने का वक्त है ये। वो आमलेट तलता हुआ बोला। अम्मी वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। सारी रात जागते रहे हो, आज छुट्टी ले लो और आराम करो। कहाँ थे तुम रात भर? वो धीमे लहजे में पूछने लगी। वो आमलेट लेकर मेज़ पर आ गया। समंदर किनारे। और कहाँ जाना था मुझे? उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। रहा आराम करने का तो मामा, आप जानती हैं मैं दिन में नहीं सो सकता। फिर दफ्तर ही क्यों ना चला जाऊं? तो क्यों जागते हो रातों को? कब तक हराम करते रहोगे अपनी नींदें? क्या तुम्हारे रज्जगे उसे वापस ले आएंगे? वो मेज़ पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। उसकी लाल आंखों में कोई साया सा लहराया था एक पल को। अगर मैं बेबस ना होता तो क्या 1 साल गुजार जाने के भी इसी हालत में होता? मैं जानता हूँ मामा, दुआ अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं वक्त से पहले उसके पास जा नहीं सकता, मगर अपनी नींदें कैसे वापस लाऊं? मैं भी अब थक गया हूँ मामा, सोना चाहता हूँ। एक लंबी पुरसुकून नींद जिसके खात्मे पर मैं ज़िंदगी के इस फैज़ से निकल जाऊँ। एक नई सिरे से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें प्लीज़। वो उठा और उनके कदमों में बैठ गया। बेटे के लहजे में छलकते दुख से शाइस्ता बेगम की आंखें भीगने लगी।
اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس کے لیے دعا مانگنے لگی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا کہ وہ دفتر میں کام کرتے ہوئے اپنا دھیان کہیں اور بھٹکتا محسوس کر رہا ہو۔ پچھلے 1 سال میں ایسے کئی موقع آئے تھے، مگر اس نے اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے اپنے کام میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ جذباتی دنیا سے نکلنے کے بعد وہ ایک مضبوط انسان تھا۔ اسے اپنے اوپر پورا اختیار تھا۔ اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں تھا جو جان سکا ہو اس کے اندر کون سا دکھ بسا ہے جو اسے سکون سے جینے نہیں دیتا، کھل کر ہنسنے نہیں دیتا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا، مگر کی بورڈ پر تھرکتی انگلیاں ایک پل کو ٹھہری تھی۔ ہاں، مگر اب کوئی اور بھی تھا۔ اس کی زندگی میں 23 جنوری کی اس رات کے خاتمے پر جو صبح نکلی تھی، وہ لڑکی، وہ اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس کے درد کے لمحے شیئر کرنے بھیجا گیا تھا، اب وہ بھی اس کی رازدار تھی، اس کی ہمراز تھی۔ سکندر کے ذہن میں جیسے کوئی فلم ریوائنڈ ہونے لگی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا نرم دلکش لہجہ، بولتی سی شرارت بھری آنکھیں، اس سنسان ساحل پر اس کی موجودگی، رات کے اس پہر اس کا ساتھ، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ شاید اس نے ٹھیک کہا تھا، اسے خاص طور پر اسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن میں اسے اب کہاں تلاش کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ اگر نام بھی پتہ ہوتا تو انٹرنیٹ پر پتہ کرتا۔ اتنے بڑے شہر میں ایک ایسی لڑکی کا پتہ لگانا جس کا نام تک پتہ نہ ہو، کیا آسان کام تھا؟ مگر سکندر ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ میں ایک دن ضرور تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، وہ مسکرایا۔ وائٹ ساس میں مکس ہربس ملاتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں لرزتے آنسو یاد آئے تھے۔ اس نے کبھی کسی مرد کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے نہیں دیکھا تھا۔ کسی کی محبت میں کتنا فرق ہے اس کے مزاج میں۔ کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اور وہ جدا ہو جائے تو کچھ دن بعد اسے بھول کر دوسری محبت تلاش کر لی جاتی ہے۔ کہاں یہ کہ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی اپنی کھوئی نیندیں بھی واپس نہیں لا پاتا۔ کیسے سچے جذبے ہیں، کیسے طلب ہے جو کسی اور کا نہیں ہونے دیتی، چاہے وہ نظر کے سامنے موجود نہ ہو۔ ایک لمحے کو وہ مسکرائی۔ میں خیالی میں اسے وہ پل یاد آئے تھے۔ کتنا کچھ جاننا چاہ رہا تھا وہ اس کے بارے میں، لیکن اس نے اسے اپنا نام تک نہیں بتایا تھا۔ کیا ہو جاتا حیا ارسلان اگر تم اسے اپنا نام ہی بتا دیتی؟ وہ سوچتی رہی۔ میم، وہ کسی کے پکارنے پر چونکی۔ میم، آپ چیک کر لیں میرے اٹیلین سلاڈ کی ریسیپی۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی الرٹ ہو گئی۔ ایک نیا شیف تھا جو حال ہی میں اس 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کے لیے رکھا گیا تھا۔ حیا یہاں کافی عرصے سے نوکری کرتی تھی، اسی لیے عمر کے لحاظ سے نہیں، احترام میں سب اسے میم کہتے تھے۔ جی علی، مجھے بس 2 منٹ دے دیں، میں یہ ڈش پوری کر لوں اور فریج میں رکھ دوں، اس نے کہا تھا۔ ہاں علی، آپ کے سلاد کی شکل ویسی ہی ہے جیسے اٹیلین سلاد کی ہوتی ہے، اسی لیے میں آپ کو پورے نمبر دیتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ پرفیکٹ، آپ اسے فوراً سرو کرنے بھجوا دیں۔ باقی کیا ڈش ہے اس ٹیبل کی؟ فرائیڈ فنگر فش اور بیف سٹک، علی بولا۔ ٹھیک ہے، آپ تیار کر لیں، میں تب تک دوسرا مینو دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر میں چیف شیف آ جائیں گے، میں چاہتی ہوں وہ متاثر ہوں۔ ضرور میم، کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی حیا ارسلان کو بھی بہت سے کام نپٹانے تھے۔ وہ اس 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کی انچارج تھی۔ کوکنگ سے اسے شروع سے شوق تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس شوق کو پروفیشنلی اپنایا جائے۔ اس نے اس بارے میں باقاعدہ ڈگری لے کر اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا اور اسے اس ہوٹل میں جاب کرتے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ اپنا کام دل لگا کر کرنے کی عادی تھی، مگر آج بار بار اس کا دھیان بٹ رہا تھا۔ حساس دلوں کے یہی تو مسائل ہیں کہ وہ کسی کے دکھ کو یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ان کے اپنے دکھ ہوں۔ حیا ارسلان اس گھنٹے میں اس خوبصورت اجنبی کے دکھ کے ہر لمحے سے یوں گزری تھی جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو، اس کے بیتے لمحوں کی چشمدید گواہ ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو تم، اے انجان جاننے والی، تمہارے نہ ہونے پر بھی کسی نے تمہیں اس دنیا سے جانے نہیں دیا۔ جیسے کوئی حسرت تھی جو اس کے دل میں جاگی تھی۔ کٹنگ بورڈ پر پیاز کاٹتے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے، پھر ایک سرد آہ بھر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ صبح 6:05۔ ایک لمبی رات ختم ہونے کو تھی۔
सिकंदर ने ये रात सोते जागते गुजारी थी, जागते यूं कि नींद उससे अभी तक रूठी हुई थी, सोते इसीलिए कि यही वो कुछ लम्हे थे जिसमें उसने ख्वाब बुने थे, उस मेहरबान अजनबी से दोबारा मुलाकात के ख्वाब। और उस वक्त इतनी सुबह वो समंदर के किनारे पर मौजूद था, उसी बेंच पर बैठा उसकी राह तक रहा था। शायद वो अपने इस गुमान को हकीकत मानने से भी इनकार में था कि वो लड़की जो सरे राह उसे यूं मिली थी कि अपने होने का गहरा एहसास उस पर छोड़ गई थी, वो कोई हकीकत थी या सिकंदर का ख्याल। शायद वो कोई ज़िंदा हकीकत ही हो, शायद खुदा उस पर भी मेहरबान हो रहा हो। वो आज से पहले भी इसी वक्त में यहाँ आया था, मगर आज वो सिर्फ उस अजनबी मेहरबान से दोबारा मिलने की आस में आया था। उसने उसके साथ गुजारे वक्त में वो सुकून पाया था जो 1 साल से उसे नसीब नहीं हुआ था। उसका बस चलता तो वो पूरे साहिल पर उसे तलाश करता, मगर वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे यकीन था वो यहीं मिलेगी। हाय, तुम वॉक के लिए नहीं गई? दादी की आवाज़ के साथ पूरी खुली आंखों के साथ जागती हया जानबूझकर सोती बन गई। नहीं दादू, आज कुछ दिल नहीं चाहा, ठंड भी काफ़ी हो रही है। वो चेहरा कंबल से निकाल कर धीरे से बोली। यह तो अजीब किस्सा हो गया भाई, चाहे आंधी आए या तूफान तुम वॉक पर ज़रूर जाती थी। आज ठंड का बहाना? खैरियत तो है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ऐसी बात होश के आलम में तो कभी नहीं की तुमने। वो भी उसकी दादी थी जो खूब पहचानती थी उसे। आप भी दादू, बस क्या कभी मेरा मुंह बदल नहीं सकता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो मुंह बनाकर बोली। अरे मैंने तो तुम्हें अभी तक सबसे प्यारा इंसान ही समझा है। अब अगर तुम खुद अपने बारे में राय बदलना चाहती हो तो मैं क्या कर लूँगी? दादी उसके पास बैठते हुए मुस्कुराई। रूमी कहाँ है? उसने आंखें मलते हुए पूछा। टेरेस पर, वो भी सुस्त पड़ा है। रोज़ की रूटीन जो डिस्टर्ब हुई है उसकी। वो दादू, मैं अब साहिल पर वॉक करते करते बोर हो गई हूँ, उसने खिड़की के पर्दे सरकाते हुए कहा। सामने नजर आता समंदर यूं ही था, चुपचाप खामोश। समंदर किनारे की सड़क सुनसान थी। इस वक्त दूसरी मंजिल के जिस फ्लैट में वो और दादी रहते थे वो बिल्कुल समंदर के सामने था। खिड़की से समंदर साफ दिखाई देता था। अब सोचा है किसी पार्क में जाया करूँगी, कम से कम वहाँ कुछ लोग तो दिखाई देंगे। कभी कभी अकेले साहिल पर चलते हुए मुझे बहुत डर लगता है, रूमी के होते हुए भी। उसकी आंखें खिड़की के शीशे के पार बहती लहरों को देखते हुए कुछ तलाश कर रही थी। फिर वो खिड़की से हट गई। ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर दादू इतनी ठंड में आपके घुटनों का दर्द बढ़ ना जाए। चलो, एक दिन देखने में क्या हर्ज है। कोई मसला हुआ तो तुम अकेली चली जाया करना रूमी के साथ। कहती वो उठ खड़ी हुई। चलो, तुम काम पर जाने की तैयारी करो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। वो बाहर निकल गई। बहुत बोर और सुस्त गुजरेगा आज का दिन। मुझे वॉक पर चले जाना चाहिए था, सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। क्या मैं उससे डर गई हूँ? क्या वो आज भी वहीं मौजूद होता? उफ, हया अरसलान, कितनी खुश फहम हो तुम। हया खुद को आईने में देखते हुए सोच रही थी। क्या तुम इतनी खूबसूरत हो कि वो इस कड़ाके की ठंड में सुबह ही सुबह तुमसे दोबारा मिलने आए? इतना फ्री इंसान तो वो दिखाई नहीं देता। ना कोई कम उम्र लड़का है जो ऐसी हरकत करेगा। तुमने बिला वजह रूटीन ख़राब किया। उसने सर झटका और तैयार होने लगी। वो सिगरेट का कश लगाता माजी में खोने लगा। आइसक्रीम खाते हुए कुछ ज़रूर उसके चेहरे पर लग जाया करती। ऐसे ही एक लम्हे को उसने कैद कर लिया था। किचन में पकौड़े तलते हुए, उसके कपड़े प्रेस करते हुए, शॉपिंग करते हुए, हॉर्स राइडिंग करते हुए, पिकनिक मनाते हुए, बहुत सी तस्वीरें जो स्क्रीन पर लगातार आ रही थी। वो अपनी दुआ को नज़रों के सामने एक बार फिर जिंदा देखने लगा। तुम मरी नहीं हो दुआ, तुम जिंदा हो। देखो, मैं तुम्हें अब भी यूं ही महसूस कर रहा हूँ जैसे हमेशा किया करता था। देखो, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी मंगनी के दिन थी। कितना खूबसूरत एहसास था जब मैं तुम्हें अंगूठी पहनाते हुए जैसे सबको जता रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, तुम सिर्फ मेरी थी, क्योंकि तुम मेरे नाम की अंगूठी पहने इस दुनिया से चली गई। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे होंठों पर मेरा नाम था। उसकी आंखों की लाली बढ़ने लगी, सीने की घुटन भरने लगी, दिल बोझिल होने लगा। 1 साल कम अरसा नहीं होता। 1 साल हो गया सिकंदर को दुआ से बिछड़े
اور کون سی رات تھی جب انہیں پرسکون نیند آئی ہو۔ آس پاس کی ہر چیز پر اس کا سایہ تھا، فضا میں اسی کی مہک تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ان لمحوں کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکا جو اس نے دعا کے ساتھ گزارے تھے۔ شاید آزاد ہونا چاہتا بھی نہیں تھا۔ یا خدا، اب میں تھکنے لگا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے بڑبڑایا، میں پرسکون ہونا چاہتا ہوں، مسکرانا چاہتا ہوں، کوئی کندھا ہو جس پر سر رکھ کر میں سکون سے سو جاؤں، کوئی باہیں ہوں جو مجھے اپنی قید میں لے لیں کہ میں سارے دکھ بھول جاؤں، کوئی ساتھی ہو جس سے اپنے دکھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، جو مجھے یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر نہ چل دے۔ اگر خدا نے سب کے جوڑے بنائے ہیں تو میں اپنی ذات کا ادھورا حصہ مانگتا ہوں، وہ جہاں کہیں ہے اسے مجھ سے ملا دے۔ اگر وہ وہی ہے جو میرے لیے سکون کا لمحہ بن کر مجھے ساحل پر ملی تھی تو میرے خدا اس لمحے کو میری جھولی میں بھر دے، مجھے مکمل کر دے۔ وہ بڑے جذبے سے اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اس کے آنسو اس کے گواہ تھے۔ اس نے جلدی میں سپر بازار کے آگے گاڑی کھڑی کی، اسے کچھ خریدنا تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت شاپنگ کے موڈ میں نہ تھا، لیکن کیونکہ انڈیا اور پاک کا میچ شروع ہو چکا تھا جسے وہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، وہ چیزیں اتنی ضروری تھیں جن کا خریدنا ضروری تھا۔ جب وہ اپنی چیزیں لے کر کیش کاؤنٹر پر پہنچا تو وہاں لائن لگی دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ تبھی کچھ فاصلے پر شاپنگ کرتی لڑکی نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک دم اسے جیسے کرنٹ لگا۔ وہ پیچھے سے وہی لگ رہی تھی، ساحل پر ملنے والی۔ اسے لگا آج اس نے اسے کھو دیا تو شاید وہ کبھی نہیں ملے گی۔ اسے لگا اس کی دعا قبول ہو گئی ہیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ وہ لڑکی اپنی چیز لے کر پلٹی۔ کچھ تھا جو سکندر کے اندر ٹوٹا تھا۔ شاید وہ امید کی اس نے اسے پا لیا، مگر وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ اس میں اس لڑکی کے چہرے والی کوئی بات نہ تھی جو اسے ساحل پر ملی تھی۔ وہ پھر سے لائن میں جا کر لگ گیا تھا۔ رضی کا فون آیا تھا آج۔ وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تھی۔ دادی نے بتایا تو وہ سن رہ گئی۔ خیریت پوچھ رہا تھا، بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اسے ڈانٹوں گی، مگر میرے نہ ڈانٹنے پر اسے حیرت تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے کہتی رہی، تمہارا پوچھ رہا تھا کہ آج کل کہاں جاب ہے تمہاری اور کیا ضرورت تھی جاب کرنے کی؟ کیا میرے بھیجے پیسے کافی نہ ہوتے؟ حیا کے اندر پھر وہی جھکڑ چلنے لگے، ہاتھوں میں سنسناہٹ ہونے لگی، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے مشکل سے غصے پر قابو پایا۔ کہا نہیں آپ نے کہ حیا کو رضی کامران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں لاوارث نہیں ہوں؟ نہیں، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ایک وقت پر یہ باتیں خود اس کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ دادی ٹھہرے لہجے میں بولی، کیسے؟ جب تک اسے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی دولت کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ تمنا۔ بہت سکون سے گزر رہی ہے زندگی اس کے بنا، پھر کیوں وہ ہمیں ڈسٹرب کرنے چلا آتا ہے؟ حیا اس بار غصے میں ذرا اونچی آواز میں بولی تھی، ذرا صبر سے کام لو بیٹا، وقت سب سکھا دیتا ہے، اسے بھی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کاش ایسا ہی ہو دادو، اس نے کہہ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ذہن گہری سوچ میں تھا۔ سارے وقت مصروف رہنا اور کوئی تفریح نہ ہونا بھی انسان کے ذہن کو بیکار کر دیتا ہے۔ حیا ڈرائیو کرتی حیا کو یہ نصیحت اس کے ساتھ بیٹھی اس کی اکلوتی دوست افرا کر رہی تھی، مانو یا نہ مانو، تمہاری اس بور مصروف زندگی میں ہی ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں افرا، میں تمہاری بات سے پوری سہمت ہوں۔ حیا ایک سرد آہ بھرتی بولی، اب یہ آہیں بھرنا بند کرو پلیز، ہم چل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی کے سویم میں نہیں۔ صبح سے دوپہر تک جاب، پھر ایم اے کی کلاس، رات کو گھر پہنچتی ہو، پھر اسائنمنٹ کی تیاری، کوئی تفریح کا موقع ہی کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ تھک جاؤ گی اس طرح تم، ویسے بھی خشک ہو تم۔ افرا کچھ شرارت سے بولی، بس ایک صبح کی واک ہے جو مجھے تازہ دم کر دیتی ہے، اور یہی شاید واحد ذریعہ ہے میرے پھر سے ری انگیج ہونے کا۔ واک کا ذکر کرتے اسے پھر وہ اجنبی یاد آیا۔ اس دن کے بعد وہ واک کے لیے پارک جانے لگی تھی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کیا راز ہے جو چھپا رہی ہو؟ افرا نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو اسی لیے مسکرا رہی ہوں کہ خوش ہوں، کچھ وقت انجوائے کرتے گزر جائے گا تمہارے ساتھ۔ بہت دن ہوئے کوئی آؤٹنگ کا پروگرام نہیں بنا۔ اس نے افرا کو اصل بات سے ہٹایا۔ ہاں یہ تو ہے،
मैं तो कह कर थक जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कहाँ है। अरे बेसमेंट में ही पार्क कर दो गाड़ी, वो हया से कहने लगी। गाड़ी पार्क करके वो सीढ़ियों को तय करके ऊपर मॉल की तरफ बढ़ने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर किसी कॉस्मेटिक कंपनी ने फ्री ट्रीटमेंट का इंतज़ाम कर रखा था। अफरा फेशियल कराने को तैयार हो गई, उसे भी घसीटने लगी। यार नहीं, ये सरेआम तो फेशियल नहीं करा सकती, मुझे तो माफ़ करो। हया चिढ़कर बोली, मुफ्त में मज़े मिल रहे हैं तो क्यों ना लूटें। तुम ना कराओ, मैं तो कराऊंगी। वो वहीं बैठ गई। ठीक है, जब फ्री हो जाओ मुझे कॉल कर लेना, तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। हया ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो शॉपिंग कर चुकी थी, मगर अफरा ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया था। वो खुद ही फ़ोन करके उसे तलाश करने लगी। तभी सामने से मुंह बनाती वो आती दिखाई दी। क्या हुआ? हया ने पूछा। ये देखो, ये फेशियल किया है, रगड़ रगड़ कर सारी स्किन लाल कर दी। सच है, मुफ्त के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उसका मूड खराब था। यही बात मैं समझा रही थी, तब समझ में नहीं आया। चलो छोड़ो, मूड खराब मत करो। चलो फूड कोर्ट चलते हैं, मुझे तो सख्त भूख लगी है। हया उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। वापसी में जब वो खुशी खुशी 3 घंटे गुजार कर शॉपिंग करके लौट रही थी, तब हया को कुछ याद आ गया। ओ अफरा, मुझे बुक शॉप से अपने लिए एक ज़रूरी किताब खरीदनी है, वो कहकर उधर बढ़ने लगी। जब किताबों की शॉप हो तो सिर्फ वही किताब नहीं खरीदी जाती जिसकी ज़रूरत हो, और किताबों का भी जायज़ा लिया जाता है। हया की भी ये आदत थी। हया चलो भी, तुम्हें किताब लेनी थी मगर 1 घंटा हो गया तुम्हें यहाँ किताबें देखते हुए, अफरा उकता कर बोली। अफरा इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। हया ने एक किताब की बजाय 2-3 किताबें पसंद की और अफरा को आंखें दिखाती कैश काउंटर की तरफ बढ़ी। वहाँ कुछ लोग और थे, वो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। वैसे हया, देख यार, क्या हैंडसम बंदा है। मैं जब से इधर आई हूँ उसी को देख रही हूँ। शायद उसे अंदाज़ा हो गया है, वो भी हमारी तरफ ही देख रहा है, अफरा धीरे से बोली। हया ने पलटकर उस हैंडसम बंदे को देखा, मगर वो जैसे एकदम पत्थर बन गई। सांसें रुकने सी लगी, पलकें झपकना भूल गई। सामने वही था साहिल वाला अजनबी, वो अजनबी जिसकी वो उन लम्हों में हमराज बनी थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। कुछ लम्हे लगे उसे खुद पर काबू पाने में कि उधर कैश काउंटर पर उसकी बारी आ गई। क्या वो भी हया को देख पाएगा? क्या हो पाएगा दोनों का आमना सामना? अगली किस्त में ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी इस कहानी की पहली किस्त अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा साथ हमें और ख़ूबसूरत कहानियाँ लिखने का हौसला देगा।